مسلم سے ایک روز یہ اقبال نے کہا، دیوانے جزو کل میں ہے تیرا وجود فرد، تیرے سرود رفتہ کے نغمے علوم نو، تہذیب تیرے قافلے ہائے کہن کی گرد۔ ایک روز علامہ اقبال نے مسلم سے یہ بات کہی کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جو تیرا وجود ہے مسلمانوں کا، یہ ایک انوکھا سا وجود ہے، یہ بہت ڈیفرنٹ وجود ہے تیرا، اور یہ جو آج جو سائنس نے جو ترقی کی ہے، یہ علوم نو جو ساری نظر آتی ہے، یہ تیری ہی تہذیب کی گرد ہے، یعنی مسلمانوں سے یورپینز نے سیکھا تھا جب وہ ڈارک ایجز میں رہ رہے تھے۔ دیوانے جزو کل، کائنات کی کتاب مراد لیا گیا ہے۔ وجود کہتے ہیں ہستی کو، فرد بے مثال، سرود رفتہ ماضی کا گیت، علوم نو جدید دور کے علم، قافلہ ہائے کہن پرانے قافلے، مراد اسلامی تہذیب و تمدن۔ پتھر ہے اس کے واسطے موج نسیم بھی، نازک بہت ہے آئینہ آبروئے مرد۔ اگر یہ شعر مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے تو وہ کام بہت ڈیفرنٹ طریقے سے کریں۔ یہاں پہ اقبال جو ہے وہ انسان کی آبرو بتا رہے ہیں کہ انسان کی جو عزت ہے وہ نرم ہوا جو ہے وہ بھی پتھر کا کام کرتا ہے اس کے لیے، یعنی ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اس کی عزت چلی جاتی ہے انسان کی۔ انسان کی جو عزت ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، آئینہ کی طرح نازک ہوتی ہے انسان کی عزت، اور اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو آنیسٹی یعنی ایمانداری اور انٹیگریٹی سے ہر وقت کام لینا چاہیے۔ مردان کار ڈھونڈ کے اسباب حادثات، کرتے ہیں چہرہ ستم چرغ لا جرود۔ مردان کار کہتے ہیں جد و جہد کرنے والے، اسباب حادثات حادثوں کی وجوہات، چرغ لا جرود نیلا آسمان۔ اب اس شعر میں اقبال نے بہادر مردوں کو یا جن کے پاس عقل ہوتی ہے، جن کے پاس سمجھ ہوتی ہے، جو کہ دلیر ہوتے ہیں، جب قومیں ڈوب جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسباب ڈھونڈتے ہیں، ناکامی کے اسباب، کہ قوم کیوں نہیں ترقی کر رہی، کیوں نئی چیزیں نہیں سیکھ پا رہی ہے، اور پھر اپنی ہمت سے کام لیتے ہوئے یہ جو نیلے آسمان کے نیچے جو ظلم ہوا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے۔ یعنی جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے قوت عمل سے اور نیلے آسمان کے ظلم و ستم کا تدارک کر لیتے ہیں۔ پوچھ ان سے جو چمن کے ہیں دیرانہ رازدار، کیوں کر ہوئی خزاں تیرے گلشن سے ہم نبرد۔ جو لوگ عروج و زوال کی کہانیاں سمجھتے ہیں تو ان سے جا کے پوچھ کہ مسلمانوں کا ڈاؤن فال کیوں ہوا، یعنی تیرا جو گلستان تھا اس میں خزاں کیوں آئی، واٹ آر دا ریزنز فار دا ڈاؤن فال آف مسلمس۔ یہ ہے مین میسج اس شعر کا۔ مسلم میرے کلام سے بے تاب ہو گیا، غماز ہو گئی غم پنہاں کی آہ سرد۔ مسلمان جو تھے وہ میرے کلام یعنی میری شاعری پڑھ کر وہ بے چین ہو گئے، اور جو ان کا غم جو چھپا ہوا تھا وہ چغلی کھانے لگا، اور ان کی آہ جو تھی وہ سرد ہو گئی، یعنی مسلمان غمگین ہو گئے یہ ساری باتیں اقبال کی سن کے۔ کہنے لگا کہ دیکھ تو کیفیت خزاں، اوراق ہو گئے شجر زندگی کے زرد۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خزاں کی کیفیت ہے مسلمانوں میں، اور جیسے پتے زرد ہو جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی زبردست لوگ مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہے۔
خاموش ہو گئے چمنستاں کے رازدار، سرمایہ گداز تھی جن کی نوائے درد، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستاں، حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہنورد۔ اے اقبال، جو لوگ ملت اسلامیہ کے رازدار تھے اور خیر خواہ تھے، اور جن کی درد بھری باتوں سے، آوازوں سے ہمارے دل متاثر ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر گئے۔ شبلی کی وفات نے دل ریزہ ریزہ کیا ہوا تھا۔ ابھی ہم اسی کے آنسو بہا رہے تھے کہ مولانا حالی بھی اس دنیا سے کوچ کر کے جنت چلے گئے۔ آخری شعر فارسی کا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اب یہ جرت اور حوصلہ کس میں ہے کہ باغبان سے پوچھیں کہ بلبل نے کیا کہا، گل نے کیا سنا اور صبا نے کیا عمل کیا۔